سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 کی تلاوت و ترجمہ اور اس کی صوفیانہ تفسیر جس میں ایمان کس طرح لانا ہے کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب اہل غفلت اور اپنی اصل بھولے ہوئے کو کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو وعدہ الست بربکم کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی آیات میں تدبر کر کے سنبھل کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ علی التوحید والعبودیت پر ملازمت کر لی، جس سے ان کی روح کو اپنے رب سے یوم میثاق پر کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ پھر انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو احکام آپ اپنے ساتھ لائے پر پختہ ایمان لے آئے، تو ان کو اہل شقاوت سنگ دل کہتے ہیں ہم ان سفہاء احمقوں کی طرح ایمان لائیں۔ اسی طرح غافلین مدعیان اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو جب ایمان تقلیدی جو کہ انہیں آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے سے ایمان حقیقی یوم الست کی طرف جو سچی طلب الہی اور ترک محبت دنیاوی اور ترک اتباع ہوا و ہوس سے حاصل ہوتا ہے، تو وہ ارباب قلوب و اصحاب کرامات عالیہ کو بے وقوف اور جنون کی طرف منسوب کرتے ہیں اور انہیں عجز و ذلت و قلت اور مسکینی کی حالت میں پا کر ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دنیا کو چھوڑ دیں جیسے ان سفہاء احمقوں فقراء تنگ دستوں نے ترک کر دی ہے۔ بس ہم مخلوق کے محتاج رہیں جیسا کہ یہ لوگ مخلوق کے محتاج ہیں، اور وہ اس بات سے لا علم ہیں کہ دراصل وہی بے وقوف ہیں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم ھم السفہاء ولٰکن لا یعلمون۔ خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دو وجہوں سے بے وقوف ہیں، ایک تو اس طرح کہ یہ لوگ دنیا کو دین میں اور باقی کو فانی کے عوض بوجہ اپنی بے وقوفی اور عدم رشد کے بیچتے ہیں، دوسرے اس طرح کہ انہوں نے اپنی عقل کو بے وقوفی میں ڈالا اور یہ نہ جانا کہ قربت اور درجات عالیہ کے حسین استعداد سے اس بنا پر وہ حیاء دین پر راضی ہو کر متقیوں کے مراتب اور عقل والوں کے مشارب سے منہ موڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملت ابراہیمی سے بے وقوف ہی روگردانی کرتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے غیر کو بالکل ترک کر دیا اور اہل اللہ و خاصان خدا کو پہچان لیا، پھر نہ ان سے منہ موڑتا ہے نہ انہیں سفہاء کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے
کیونکہ جو فقراء ہیں دراصل وہی آسمان کے نیچے بادشاہ، اور ان کے چہرے اللہ کی بارگاہ میں سورج اور چاند کی طرح نورانی ہوتے ہیں، لیکن عزت کے قبوں کے نیچے پوشیدہ اور غیروں کی نظروں سے محجوب ہوتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے: مہر پاکاں درمیان جانشاں، دل مدح اللہ مہر دل و خوشاں، گر تو سنگ و صخرا و مرمر شوی، چوں بصاحب دل رہی جوہر شوی، آن ہم محبت قبائی آمنون، جز کے یزد ایشان داند ز آزمون۔ نیک لوگوں کی محبت میں جان دے دے، دل صرف انہی کو دے جو خوش دل ہے، اگرچہ تو سخت پتھر اور سنگ مرمر ہے، جب اللہ والوں کے ہاں حاضر ہوگا گوہر ہو جائے گا۔ وہ آمنون کی قبا میں مخفی رہتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کے حالات کو اور کوئی نہیں جانتا۔